بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیوں کی مہر ہے، بس جو بھی نبی آئے گا آپ کی مہر سے آئے گا، یہ مطلب ہے اس حوالے سے۔ لیکن میں ایک دوسری آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، عام طور پر یہ پیش نہیں ہوتی، کم سے کم میرے علم میں نہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تمام انبیاء سے میثاق لیا تھا، میثاق النبیین، ایک میثاق ہے وہ ہماری ارواح جو کر کے آئیں، الست بربکم قالوا بلی۔ اب ان میں سے جن جن کو نبی بننا تھا ان کی ارواح بھی تو تھی نا، ان سے ایک علیحدہ میثاق لیا گیا، کیونکہ یہ سلسلہ نبوت چلنا ہے۔ آدم پہلے نبی ہوں گے اور پھر بے شمار نبی آئیں گے، تو یہ عہد لے لیا کہ دیکھو جب تم میں سے کسی کے پاس میری ہدایت آ جائے، دین آ جائے، پھر ان کے تمہارے بعد کوئی اور نبی آئے، کوئی اور رسول آئے، تو تم یہ اپنی قوم کو آگاہ کر کے جانا، اس سے عہد لے کر جانا کہ ان کی مدد کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے، اس کا ساتھ دیں گے۔ یہ نہیں کہ بس ایک لکیر کے فقیر ہو گئے، ہم نے تو ایک کو مانا ہوا ہے، اب جب نہیں مانیں گے۔ یہ عہد ہے میثاق انبیاء۔ یہی وجہ دیکھیے حضرت عیسیٰ نے کس قدر واضح الفاظ میں حضور کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا بالکل اپنے آخری ایام میں اپنے صحابہ سے، جنہیں ہم حواری کہتے ہیں، مجھے ابھی تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی تھی، لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے، لیکن جب میرے بعد وہ فارقلیت آئے گا، پیریکلائٹوس، کئی معنی انہوں نے بدلے ہیں اس لفظ کو۔ یہ لفظ جو ہے عیسائیوں کے اور ان کے علماء کی حلق سے اترتا نہیں، اصل معنی اس کے ہے وہ جس کی بہت تعریف کی جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ محبت کہیں ہمارے حلق سے نیچے نہ اتر جائے، تو انہوں نے بات پھیرا ہے اسے کافی، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ کوئی اور بات سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی کہ اس پیشن گوئی کا مصداق کون ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے تو خبر نہیں دی، یہ منفی دلیل ہو گئی۔ اگر آپ کے بعد نبی آنا ہوتا تو آپ ہمیں بتا کر جاتے، بلکہ آپ صحابہ سے عہد لیتے، تو ایسی کوئی دلیل موجود نہیں۔ اس کے برعکس اجماع ہے پوری امت کا، اور وہ اجماع شروع ہو گیا حضور کے دور میں۔ بعض مدعیان نبوت جو ہے جھوٹے، وہ حضور کے دور میں زندگی میں کھڑے ہو گئے تھے، ان کے خلاف جنگ کی گئی، معلوم ہوا کہ ان کو کافر مانا گیا۔ ابو بکر کے عہد میں بہت بڑا فتنہ اٹھا، جنگیں کی گئی، ان کو قتل کیا گیا۔ تو یہ اجماع ہے جو چلا آ رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ البتہ اس موضوع پر احادیث بہت سی ہیں، میں ان میں سے دو آپ کو سناؤں گا اس وقت۔ ایک ہے ترمذی کی روایت ہے، یہ حضرت ثوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ، انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میری امت میں سے اور بیشتر اور اٹھے ہوں گے دنیا میں، کہاں کہاں کتنے کتنے اٹھے ہوں اللہ جانے۔ جیسے مورمن ایک فرقہ ہے عیسائیوں کا، اس کا آغاز کرنے والا جو تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو وہ مورمنز جو ہے عیسائیوں میں وہی کچھ ہیں جو ہمارے ہاں قادیانی ہیں۔ لیکن حضور نے کہا میری امت میں سے یکون فی امتی ثلاثون کذابون، 30 ایسے جھوٹے اٹھیں گے جن میں سے ہر ایک کا یہ گمان ہوگا کہ وہ نبی ہے اللہ کا، وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور میں خاتم۔ اب یہاں خاتم کے ایک معنی معین ہو گئے، یہاں ختم کرنے کے معنی ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں۔ دوسری حدیث ہے لا تقوم الساعۃ حتی یخرج ثلاثون دجالون کلہم یزعم انہ رسول اللہ، یہ ابو داؤد کی ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی۔
لیکن میں یہاں ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں جو اس سے پہلے کبھی میں نے بیان نہیں کیا ہے، آج ہی صبح میرا ذہن میں منتقل ہوا۔ ہمارے علماء کرام کا سب سے زیادہ زور جو ہوتا ہے ان احادیث پر ہوتا ہے بیان کرنے پر، لیکن بدقسمتی سے سر سید احمد خان کے زمانے سے، اور یہ کون ہے؟ ایک اعتبار سے غلام احمد قادیانی کے معاصر ہیں، کنٹمپریری۔ 1897 میں انتقال ہو رہا ہے سر سید کا، 1908 میں فوت ہو رہا ہے غلام احمد قادیانی، ڈفرنس آف 9 ایئرس۔ اور سر سید کے ذریعے ایک بہت بڑا فتنہ شروع ہو چکا تھا امت کے اندر کہ احادیث نبویہ کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، بس قرآن قرآن قرآن، اور قرآن کی پھر تفسیر کرنے میں جو اپنی عقل میں آئے۔ روک تو ختم ہو گئی نا، جو ایک خاص شکل بنتی ہے دین کی شریعت کی، وہ تو قرآن پر حدیث کا اضافہ ہوگا، قرآن پر سنت کا اضافہ ہوگا، تب شکل بنے گی۔ سنت کو اور حدیث کو ایک طرف رکھ دیجئے تو نماز بھی ایک نہیں ہے، نماز کیا ایک کیسے ہو جائے گی؟ کہاں قرآن میں لکھا ہے 5 نمازیں ایک جگہ؟ کہاں ان کے اوقات دیے گئے ہیں؟ کہاں بتایا گیا کہ ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہے، عصر کی 4 ہے، فجر کی 2 ہے، اور یہ مغرب کی 3 ہے؟ کہاں ہے؟ سنتوں میں اتنا فرق کہ فجر کی سنتیں تو واجب کے درجے میں ہے، باقی کچھ سنتیں مؤکد ہوتی ہیں، کچھ غیر مؤکد۔ یہ سارا نظام کس نے دیا؟ تو میں نے چھوٹی مثال دی آپ کو۔ نماز کا نظام قائم نہیں ہو سکتا حدیث و سنت کے بغیر، تو دین کا نظام کیسے بن جائے؟ لہذا دین کے خلاف یہ بہت بڑی بغاوت تھی۔ لیکن یہاں ایک بات نوٹ کر دی، سید احمد خان مسلمانوں کے بہت مخلص تھے، مسلمانوں کے ساتھ خلوص، ان کی بہتری۔ انگریزی دور کے بعد اب جو مسلمانوں کا معاملہ ہو رہا تھا اس کے اندر وہ بہت بیتاب رہتے تھے، مضطرب رہتے تھے۔ ہندو تیزی سے بڑھ رہا تھا انگریز کی طرف، اور انگریز اس کو دعوت دے رہا تھا، اپنے قریب لا رہا تھا، اور مسلمانوں سے اسے ڈر تھا، میں نے چونکہ حکومت ہم نے ان سے چھینی ہے، یہ بغاوت کے جراثیم ان کے اندر موجود رہیں گے، انہیں پیچھے ہٹاؤ پیچھے ہٹاؤ پیچھے۔ اگر یہی بات جاری رہتی تو ہندوستان میں 100 برس کے دوران مسلمان تو رہ گئے ہوتے صرف کسائی یا پلے دار، بس اس طرح کا کوئی کام کرنے والے، باقی کو اور لوگ کھا رہے تھے۔ تو 2 پہلو ہیں سر سید کے، اور یہ میں چاہتا ہوں اس کو نوٹ کر لیجیے۔ ہماری ایک عام عادت ہے غلط، جس سے محبت ہے اس کی ہر شے درست ہے، اور جس سے کوئی نفرت ہو جائے اس کی ہر شے بری۔ یہ بات ٹھیک نہیں۔ خذ ما صفا دع ما غدر، جو ٹھیک ہے صاف ہے اختیار کر دو۔ کوئی آدمی بھی مکمل صحیح نہیں، کوئی آدمی بھی مکمل غلط نہیں۔ مکمل صحیح صرف اللہ کے رسول، اور مکمل غلط وہ جو ہے عزازیل نامی شیطان لعین۔ لہذا ہمیشہ بڑوں کے بارے میں عقیدت کی وجہ سے ان کی غلط بات سے بھی نگاہ نہ بند کر دی جائے۔ میرا یہ معاملہ علامہ اقبال صاحب کے ساتھ بھی ہے، میں جتنی قدر میرے اندر ہے میرے دل میں آپ جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ہر بات پر میں آنکھ بند کر کے ان کی بات میں مان لوں، خطر نہیں۔ اللہ نے بچایا ہے، ابھی تک بچایا ہے، اب 78 برس کی عمر تک بچا لیا تو امید یہی ہے کہ بچائے رکھے گا، کوئی غلو عقیدت نہیں۔ مولانا مودودی سے اختلاف ہوا، اختلاف بیان کیا، لیکن یہ کہ خام خواہ کوئی اور بھی الزامات تراش دوں ان کے اوپر، کچھ اور کروں۔ جیسے کہ ہمارے ہاں عام طور پر مولویوں کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے کوئی دوری ہو گئی پھر جو اینٹ روڑا پتھر ہاتھ میں آیا دے مارا، یہ دیکھے بغیر کہ یہ میں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں وغیرہ۔ تو خیر اس سے بچنا چاہیے، اور یہ میں نے آج سر سید احمد خان کے بارے میں آپ سے کہا۔ ہندوستان میں انکار حدیث، استخفاف سنت کے فتنے کی اصل جڑ سر سید احمد خان ہے۔ کوئی اور شخص اس قابل تھا ہی نہیں کہ وہ اس فتنے کو شروع کر سکتا، اس کی ایک بڑا اونچا مقام، وہ بہت بڑا عالم تھا۔ علماء دیوبند کی جو چوٹی کے لوگ ہیں ان کا ہم سبق۔ بہرحال اب نتیجہ کیا نکلا کہ اب ان احادیث کی طرف بعد میں آپ کو پتا ہے کہ سر سید کا اسکول، پھر سر سید کا کالج، پھر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، اسی سے جو تعلیم حاصل کر کے نکلے وہی مسلم لیگ کے اندر زیادہ کارکن تھے، لیڈر تھے۔
وہی سول سروسز میں تھے، وہی پاکستان بنا ہے تو یہاں حاکم ہو گئے۔ لہذا یہ فتنہ ہمارے معاشرے میں بہت گہری جڑیں رکھے۔ یہ تو جو بعد میں نتائج نکلے وہ تو اور ہیں، لیکن اس سے پہلے جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ جب غلام احمد قادیانی نے احادیث نبویہ کی نفی کرنی شروع کی تو اس پر کوئی خاص جو ہے عام مسلمان، پڑھے لکھے مسلمان، جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کے اندر اس کا کوئی رد عمل پیدا نہیں ہوا۔ اور تیسری بات یہ ہوئی کہ انبیاء کرام میں جو مقام حضور کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو مرتبہ تھا آپ کا، جس کی وجہ سے آپ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، اس کا جو عقلی پہلو تھا وہ علماء نے بیان نہیں کیا، یہ کمی رہ گئی۔ حالانکہ جو ہے کسی شے کا مقابلہ اس میدان میں جا کر کرنا ہوتا ہے۔ وہ قرآن مجید کی آیت کے بارے میں اس نے پیدا کر دیا ایک ختم کے لفظ سے، خاتم، خاتم، مہر، انگوٹھی، یہ وہ، جو ایک بے یقینی کی کیفیت پیدا کر دی۔ اب اس کا جواب بھی قرآن کی وجہ سے آنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ جو بات میں کہہ رہا ہوں، اللہ کرے کہ یہ علماء کرام تک پہنچے بڑے پیمانے تک، اور اس پر توجہ کریں تاکہ یہ دلیل جو ہے سامنے آئے تو حضور کا جو مقام مرتبہ ہے وہ صحیح طور پر متعین ہوتا ہے۔ وہ نقطہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا اتمام اور اکمال بھی ہوا ہے، صرف اختتام ہی نہیں ہوا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک شے چلی آ رہی تھی، ایک جگہ آ کے ختم ہو گئی، ہموار طریقے پر چلی آ رہی تھی، ایک جگہ ہی ختم ہو گئی۔ ایک یہ کہ ایک شے تدریجاً ترقی کرتے ہوئے اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی، کلائمیکس کو پہنچی، پھر ختم ہوئی۔ زمین و آسمان کا فرق ہوگا کہ نہیں؟ چنانچہ یہی بات میں آپ کو بتاؤں، غلام احمد قادیانی نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ جو بات کہی، نبوت، وحی، یہ تو رحمت ہے، رحمت کیسے بند ہو سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت بند ہو سکتی ہے؟ اب عام آدمی جس نے دین کو پڑھا نہ ہو، عربی زبان سے واقفیت نہ رکھتا ہو، یہ باتیں چھوٹی چھوٹی کس قدر اس کے لیے اپیلنگ ہیں۔ اور مسئلے اٹھائے اس بدمعاش نے، دیکھو یہ حدیث کیا کہتی ہے، حضرت عیسیٰ وہ تو زندہ آسمان پر اٹھا دیے گئے، اور ہمارے رسول، ہمارے محبوب وہ برکر دفن ہو گئے زمین کے نیچے، یہ کیسے ہو سکتا؟ عام آدمی، جاہل آدمی آج بھی اس کے سامنے پہلے کوئی بات نہ آئی ہو، یہ بات آئے گی تو ایک دم چونکے گا، کوئی بات تو ٹھیک ہے نا، حضور کا رتبہ وہ تو زیر زمین دفن ہے، اور عیسیٰ آسمان پہ اٹھا لیے گئے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، عوام کو گمراہ کرنے میں یہ بہت مفید ہے۔